السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کی شروعات سورے سے ہوتی ہے اور سورے کا نام ہے سورۃ المجادلہ۔ اصل میں مجادلہ کہا جاتا ہے لڑنے کو، جھگڑا کرنے کو۔ اور ایک صحابیہ تھی خولہ بنت مالک، جو کہ اوس بن صامت کی بیوی تھی۔ یہ خولہ بنت مالک جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور بحث مباحثہ کرتی تھی۔ کس تعلق سے بحث مباحثہ کرتی تھی کہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کسی دن غصے میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں اس طرح سے کہنا یہ طلاق کہلاتا تھا۔ تو گویا حضرت اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو یہ جملہ کہہ کے طلاق دے دیا۔ اب آئی یہ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول، یہ میرے شوہر بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں بھی تقریباً بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی کفالت کون کرے گا؟ یہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے مجھے طلاق دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ زہار، اصل میں اس کو زہار کہا جاتا تھا، زہار کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں کیسے ان کو کھلاؤں پلاؤں؟ اور اگر ایسے ہی بچوں کو چھوڑ دوں تو ان کو پالے گا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے، وحی نازل نہیں ہوتی تھی، زہار کے لیے کوئی حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ بار بار حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور شکایت کرتی اور ایک طرح سے بحث مباحثہ کرتی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کے زہار کا مسئلہ اعلان کر دیا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير۔ بیان فرما اللہ رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین نے آپ دونوں کے بحث کرنے کو دیکھ لیا اور سن لیا اور قبول کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے تعلق سے جو ہے اس صحابیہ کے تعلق سے آپ پر وحی نازل فرما دی۔ اب کرنا کیا ہے؟ وحی نازل فرما دی، سورہ کے آگے جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اب کفارہ ادا کرنا ہے، زہار کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے 3 طریقے بتائے، تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ ادا کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ پے در پہ 2 مہینے روزے رکھے، یعنی اگر 1 تاریخ سے روزہ رکھنا شروع کیا اور پورا مہینہ رکھ لیا، دوسرے مہینے سے پھر روزہ رکھنا شروع کیا، اور بالکل آخر میں تھا 25-26 روزے ہو چکے تھے، لیکن اچانک سے 1 روزہ چھوٹ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر وہ دوبارہ رکھے، وہ 25 روزے رائے گا اور برباد ہوگا۔ جی 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اے اللہ کے رسول، میں تو بوڑھا آدمی، میں کیسے روزے رکھوں گا 2 مہینے؟ مر جاؤں گا میں۔ کہا ٹھیک ہے، ایک غلام آزاد کر دو۔ اللہ کے رسول، میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں کیسے غلام آزاد کروں؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں اللہ کے رسول، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔
اللہ کے رسول میں نے ابھی بتایا کہ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، 60 مسکینوں کو میں کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ ازواج مطہرات کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے تو لے کے آئے۔ گئے صحابی رسول، ادھر ادھر سے کھجور کا ایک ٹوکرا لے کے آئے، اللہ کے رسول یہ ملا۔ صحابی رسول جو ہے حضرت اوس بن صامت بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے کھجور کا ٹوکرا اٹھایا اور دے دیا، لے جاؤ اپنے علاقے کے غربا اور مساکین میں اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب آدمی کوئی ہے ہی نہیں، کہ اللہ لے جاؤ اس کو تم ہی کھا لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا بھی انہیں دے دیا اور کہا کہ لو کھا لو۔ تو زہار کا کفارہ بتا دیا گیا اور اس طرح سے وہ مسئلہ حل کر دیا گیا۔ اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ عورت آیا کرتی تھی اور میرے شوہر سے جھگڑا کیا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کیا کرتی تھی، میں ان دونوں کے بحث کو سن نہیں پاتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کیسا سننے والا ہے کہ وہ اس عورت کی بات کو، اس عورت کی شکایت کو سن لیا اور اس شکایت کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی اور اس کا حل جو ہے بتا دیا قرآن کریم کے اندر۔ اور اسی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ سمیع بصیر۔ دو انسان اگر آپس میں گفتگو کرے تو وہ ہو سکتا ہے تیسرا بندہ اس کو نہ سن پائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں سننے والے اور دیکھنے والے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں دو آدمی کیسے گفتگو کر رہے ہیں اور کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ ہم سن بھی رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سننے کا معاملہ ہے۔ جی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مومنوں کے جذبات کا خیال کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نجوہ کا مسئلہ نجوہ کو واضح کیا گیا، ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ رب ذوالجلال یہ اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو سنو، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 آدمی ہو اور ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی گفت و شنید میں مبتلا ہو جائے، ایک آدمی کو چھوڑ کر تیسرے آدمی کو چھوڑ کر دونوں آدمی سرگوشیاں کرنے لگے، یہ تم میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو چھوڑا گیا ہے وہ آدمی خیال کر بیٹھے کہ میرے تعلق سے یہ دونوں جو ہے برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اپنے مومن بندے کے جذبات کا کتنا خیال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میرا کوئی مومن بندہ دل میں یہ ملال لیے بیٹھے کہ وہ دونوں میرے تعلق سے غلط باتیں کر رہے ہیں یا برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے مومن بندے کے جذبات کا اتنا خیال کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب کیا ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے مجلسوں میں کشادگی کو پیدا کرو۔ تفسحوا فی المجالس، کیا ہوگا مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنے سے؟ فافسحوا، اگر تم ایسا کر لیے یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں کشادگی پیدا کر دے گا۔ یہ مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں، یعنی مجلس میں بیٹھو تو ایسے بیٹھو کہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، آنے والوں کے لیے کوئی جگہ بلاک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجلسوں میں اگر کشادگی پیدا کرو گے تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ مجلس خوبصورت نظر آئے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جائے گا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں کشادگی پیدا کر دے گا۔ جی یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے فافسحوا یفسح اللہ لکم، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں جو ہے کشادگی پیدا کر دے گا۔ آگے سورۃ الحشر ہے، بڑی بہترین سی بات بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔
یہ بڑی مشہور آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جو بھی دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ایک صحابیہ تھی، اللہ کے رسول کہنے لگے اے میری بہن تم فلاں آدمی سے شادی کر لو۔ صحابیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ جو حکم بیان فرما رہے ہیں، یہ جو بات بیان کر رہے ہیں، یہ کس لحاظ سے بیان کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کے بیان کرنے کی دو حیثیتیں ہیں، ایک من حیث الرسول اور ایک من حیث البشر۔ آپ رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں یا بشر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ صحابیہ کی سوال کے جواب میں اللہ کے رسول مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میں بشر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ایک مشورہ دے رہا ہوں تمہیں کہ تم فلاں آدمی سے شادی کر لو۔ صحابیاں کہنے لگے اللہ کے رسول اگر بشر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے تو میں نہیں مانتی اس چیز کو، اس لیے کہ رسول کے دینے کے دو طریقے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو طریقے ہیں، ایک من حیث البشر، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بشر ہونے کی حیثیت سے دیں تو وہ لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر من حیث الرسول کوئی چیز دے تو اس کو لینا پڑے گا، پھر چاہے وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہو یا نہ ہو، وہ ہمارے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو، اس کو لینا پڑے گا۔ کیوں؟ رسول ابھی دیکھیں چونکہ بشر ہونے کی حیثیت سے تو ابھی تو کوئی چیز ہے نہیں ہمارے لیے، جتنی ساری چیزیں وہ رسول ہونے کی حیثیت سے ہیں۔ یہ بات صحابہ کرام کے لیے تھی کہ اگر بشر ہونے کی حیثیت سے مدنی تاجدار تمہیں کوئی چیز دیں تو تم لے بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن اگر رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے کوئی چیز دیں تو وہ تمہیں لینا پڑے گا، وہ فائدہ مند ہو نقصان دہ ہو کوئی بھی ہو۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی بیوی سے کہتے تھے گودنے والی اور جس کو گودا جا رہا ہے، یعنی فاعلہ اور مفعولہ، جو گود رہی ہے یعنی ٹیٹو بنا رہی ہے اور جو ٹیٹو بنوا رہی ہے اپنے باڈی پہ، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دوسری چیز یہ کہا کہ اگر کوئی اپنے بھاؤں کو کٹواتی ہے اور اس کو ریموو کرتی ہے خوبصورتی کے لیے، باریک بناتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تیسری چیز یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت دانتوں کو جو ہے، دانتوں کے درمیان جو ہے جگہ پیدا کرتی ہے خوبصورتی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ صحابیہ کہتی ہیں شوہر میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، پورے قرآن میں یہ حکم کہیں بھی نہیں ہے، یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رسول کی بھی کوئی بات کہتے تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، یہ بات بیان فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اے میرے شوہر میں نے پورا قرآن پڑھ لیا، یہ حکم کہیں نہیں ہے، کہاں سے بیان کرتے، تمہارے پاس کوئی اور قرآن ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے تم نے قرآن پڑھا لیکن قرآن کو سمجھا نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں یہ بیان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جی جو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا دے دیا کہ رسول تمہیں جو دے، یہ نہیں کہا کہ محمد بن عبداللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، بلکہ کہا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو۔ جی اگر محمد بن عبداللہ کہتا تو پھر چاہتے تو اس کو لے بھی سکتے تھے، نہیں بھی لے سکتے، لیکن محمد بن عبداللہ سے جب محمد الرسول اللہ بن گئے تو کہا یہ میرا رسول ہے اور یہ رسول تمہیں جو دے وہ تمہیں لینا پڑے گا۔ جی اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انکار کر دے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا یا اس چیز کو میں نہیں لیتا، یہ رسول نے بیان کی ہوگی میں نہیں مانتا، دائرہ اسلام سے وہ نکل جائے گا۔ فرمایا گیا ایک فارمولا دیا گیا کہ اس کو جو ہے مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ جانے کے بعد صحابہ کرام کو دیکھا کہ نر اور مادہ کھجور کی جو گٹلیاں ہیں دونوں کو ساتھ میں ملا کے، یا نر اور مادہ پودوں کو، حدیث مشکات شریف کے اندر موجود ہے، دونوں کو ملا کر کے وہ زمین میں لگا رہے ہیں، بو رہے ہیں۔ جب فصل آنے کا وقت ہوا تو جو ہے فصل کم آئے، جب اس طرح لگا رہے تھے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہ اللہ کے رسول اس طرح سے کرتے ہیں تو فصل میں جو ہے زیادتی ہوتی ہے اور جو کھجور جو ہے وہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو تو
فصل جب نکلنے کا وقت آیا صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول معاملہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس طرح کرتے تھے تو فصل بہت زیادہ اگتی تھی اور پھر کھجور جو ہے بہت زیادہ نکل آتا تھا، اس بار جو ہے آپ نے منع کیا اور ہم نے آپ کی بات مان لی تو دیکھیے فصل جو ہے بہت کم اگا ہے اور کھجور جو ہے بہت کم نکلے ہیں، اللہ کے رسول اب کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، اور میں جب من حیث البشر کوئی چیز دوں تو تم اس کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن اگر من حیث الرسول کوئی چیز دوں تو تمہیں اس چیز کو ماننا پڑے گا اور اس چیز پر عمل کرنی پڑے گی۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس میں اس آیت کریمہ میں منکرین حدیث کے دھجیاں اڑا دی گئی جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ ایک جماعت نکلی کہ نہیں، ہندوستان میں باقاعدہ وہ جماعت ہے اہل قرآن۔ اب سوال کیا کہ کیا بھی تم اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہو؟ ارے وہ حدیث والے بھی تو ہیں اہل الحدیث۔ تو اہل الحدیث سے مراد صرف حدیث کے ماننے والے نہیں بلکہ حدیث قرآن کریم کے اندر قرآن کو بھی کہا گیا ہے، تو جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے گویا وہ صرف حدیث کا ماننے والا نہیں ہوتا بلکہ وہ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی ماننے والا ہوتا ہے، یہ اہل الحدیث۔ اور اہل قرآن، قرآن تو حدیث کو نہیں کہا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو بہرکیف اپنے آپ کو اہل قرآن کہا اور کہا کہ ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے اس لیے کہ وہ ہماری طرح انسان تھے اور انہوں نے کوئی بھی بات بیان فرمائی ہوگی لیکن بہرکیف ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ ایک جماعت نکلی ہے ہندوستان کے اندر، ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اس آیت کریمہ کے اندر، کہا کہ یہ جو کہتے ہیں منکرین حدیث ان کا رد کر دیا گیا کہ یہ غلط ہے، حدیث کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر حدیث کو ماننے کا حکم دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات کا تذکرہ کیا، فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بعض جو لوگ جو ہیں محتاجی میں مبتلا ہوتے ہیں، باوجود محتاجی کے وہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ محتاجی میں ہونے کے باوجود اگر کوئی بندہ دوسروں کا خیال کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم کامیابی کی بشارتیں نازل فرما رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حضرت ابو طلحہ کے تعلق سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک آدمی آیا دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس، اے اللہ کے رسول بڑا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں اور دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، بھوک لگی ہے۔ صحابی سے کہنے لگے، ایک صحابی سے ادھر آؤ، جاؤ ازواج مطہرات کے پاس جاؤ اور دیکھو کوئی چیز ہے کھانے کے لیے، کسی ایک کے پاس کوئی بھی چیز ہو تو لے کے آؤ۔ صحابی رسول گئے، سارے گھر چھان لیے، کہیں بھی کوئی چیز کھانے کا نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول سارے صحابیات کے گھر تلاش لیے لیکن کسی کے پاس بھی کچھ بھی کھانے کا سامان نہیں ہے، یہ چیز رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ صحابیات کریمات کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ پورا گھرانہ، نبی کی 11 بیویاں، خود نبی علیہ السلام اور جب تک ان کی بچیاں تھیں تب تک کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ پورا کا پورا یہ کنبہ بھوکا سوتا تھا۔ یہ تھے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے حالات میں ہم تک دین پہنچا ہے، ایسے ہی نہیں پہنچا۔ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول سارے گھر چھان لیے، کہیں بھی کوئی بھی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کہا صحابہ کا جم گھٹا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے۔ صحابہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں
کہ دیکھو یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے، یہ میرے پاس آیا تھا اور یہ میرا مہمان ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں، جو کوئی اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے رسول میں اس آدمی کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور میں اپنے گھر سے اس کو کھانا کھلاؤں گا. گھر لے آئے بیوی کے پاس، اے میری بیوی میں نے یہ آدمی نبی کا مہمان ہے، مہمان رسول ہے، میں اپنے گھر لے آیا ہوں، اس کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کیا جائے. بیوی کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم کیوں لے آئے؟ کہا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جو کوئی مہمان رسول کو کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. ابو طلحہ کی بیوی بھی بڑی مومنہ تھی، صحابیہ تھی. اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر خوش ہو گئی اور اندر جا کر دیکھنے لگی. شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو تھوڑا سا کھانا موجود ہے، اگر یہ کھانا مہمان کو دے دیا جائے بچے بھوکے سو جائیں گے، بچوں کو کھلایا جائے مہمان بھوکا سو جائے، کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آئی. ہمارے تمہارے جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں، لے کے گئے مہمان کو. آج کی عورتیں ہوتی تو تم ہی اکیلے تھے لے کے آئے، اور بھی لوگ تو تھے ان کو لے جانے دیتے، تم کیوں لے کے آئے. حالانکہ وہ زمانہ نہیں ہے، کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں شوہر کو. کسی کو بندہ پکڑ کے لے آئے گھر، تم کیوں لے کے آئے، تم ہی تھے اکیلے وہاں پر، یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ صحابیہ تھی، خوش ہو گئی نبی کی بات سن کر، اپنے شوہر کی بات سن کر خوش ہو گئی. کہنے لگی ٹھیک ہے اندر لے آؤ مہمان کو. مہمان کو اندر بٹھایا گیا. شوہر نے دیکھا کھانا اتنا سا ہے کہ اگر مہمان کھا لے تو بچے بھوکے سو جائے اور اگر بچوں کو کھلایا جائے تو مہمان بھوکا رہ جائے، کیا کیا جائے. وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جائے بچوں کو کسی طرح بہلا پھسلا کے سلا دو، مہمان بھوکا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ رسول کا مہمان ہے. اللہ اکبر، یہ رسول کا مہمان نے، یہ بھوکا نہیں جانا چاہیے یہاں سے. کہا ٹھیک ہے میں بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دوں گی. کھانا لے آئی جو بھی تھا. اب جو مہمان خانہ ہے، جو گھر کا آدمی ہے وہ بھی تو مہمان کے ساتھ بیٹھے گا کھانے کے لیے. بیوی سے کہتے ہیں دیکھو میں چراغ وہاں پر رکھوں گا اور جب میں کھانے پر ہاتھ ڈالوں اور مہمان بھی کھانے پر ہاتھ ڈالے گا تو ایسا کرنا کہ تم چراغ کو بجھا دینا، تم چراغ کو بجھا دینا. اچھا ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ایسا کر دینے سے مہمان کو لگے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں. در حقیقت ہم نہیں کھائیں گے بلکہ مہمان اکیلا کھائے گا اور وہ خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر جائے گا. یہ لوگ تھے اس زمانے میں، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں. کہا ٹھیک ہے، لائے جو بھی کھانے کا سامان تھا سامنے رکھا، مہمان بھی ہاتھ ڈالا، صحابی رسول بھی ہاتھ ڈالے. ادھر بیوی نے کیا کیا، چراغ بجھا دیا. صحابی رسول ہاتھ اٹھا لیے اور وہ جو آدمی تھے مہمان رسول وہ پورا کھانا کھا گئے، وہاں سے چلے گئے. صبح جب وہ حضرت ابو طلحہ نبی کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسکرانے لگے دیکھ کر. کہا ابو طلحہ کیا بات ہے، بڑا اچھا کام کیا رات میں. اللہ کے رسول کیا کیا؟ کہا تم نے جو بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کی صبح تک قرآن میں نقل کر دیا. یہ اعمال تھے وہ صحابہ کرام کے کہ جو کرتے تھے اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا تھا، وہ عمل اتنا پسند آ جاتا تھا کہ اس کو قرآن میں نقل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ ابو طلحہ رات میں مہمان کے ساتھ اس طرح سے کر رہا تھا اور ہم نے اس کی کامیابی کے لیے نصوص نازل فرما دیے، قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں نازل فرما دی. حضرت ابو طلحہ نے جب سنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے تعلق سے آیات کا نزول کیا ہے، حضرت ابو طلحہ جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا. کہا کہ ابو طلحہ جب تم ایسی حرکتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ عرش پر مسکرا رہا تھا. جس کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ عرش پر مسکرائے اس کے کیا کہنے ہیں.
اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ مسکرا رہا ہے نیچے بندے کو دیکھ کر. اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صحابہ اکرام سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا شیطان کی چال بازی کیا ہے. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب انسان کفر کرنا شروع کر دیتا ہے، نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلانگنا شروع کر دیتا ہے، شیطان کہتا ہے اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. شیطان کہتا ہے کہ میں اس کام سے بری ہوں، مجھے نہیں معلوم تو کیا کر رہا ہے. کہا سولی پہ چڑھ جا. آدمی نے شیطان کی بات مان لی، سولی پہ چڑھ گیا، اور جب وہ چڑھ گیا تو شیطان کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تو نے کیا کیا، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا. اتنا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے یہ شیطان، اتنا خطرناک دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اچھا اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں آدمی زید آپ کا دشمن ہے، کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ اس کی بات ماننا پسند کریں گے؟ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. سب سے بتانے والا بھی کون ہوگا؟ کوئی آدمی ہی ہوگا جو آپ کو بتائے. رسول کا تو زمانہ ہے نہیں، وحی کا تو زمانہ ہے نہیں کہ آپ کے لیے وحی نازل ہو کے دیکھو بھئی فلاں آدمی تمہارا دشمن ہے، اس سے دور رہنا. ایسا تو ہونے والا ہے نہیں. تمہیں کوئی آدمی ہی بتائے گا کہ وہ فلاں آدمی تمہارا دشمن ہے، تو آپ اس سے کیا کریں گے؟ اس سے اعراض کر لیں گے، ہاتھ اٹھا لیں گے کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے. لیکن سب سے سچی کتاب، بولنے والا سب سے سچا اللہ رب العالمین کی ذات یہ قرآن کریم کے اندر بتاتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ شیطان تمہارے لیے سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا خسارے کا سبب یہ شیطان ہے، تمہیں ڈھکیل دے گا کھائی میں. اللہ بتا رہا ہے بندہ پھر بھی شیطان کے ساتھ ہے. سچی بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے، اور سچائی کے آ جانے کے بعد بھی بندہ شیطان کی باتوں پر عمل کرتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. شیطان ڈال دیتا ہے گناہ میں، شیطان کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے، طرح طرح کے جرائم اور کبائر میں مبتلا کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک، اور اس سے کہتا ہے کہ میں بری ہوں، اس کام سے مجھے نہیں معلوم. اور اس سے بھی بڑا جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان کہتا ہے تو نہیں ڈرا اللہ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہے. میں اللہ سے ڈر، شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو نہیں ڈرا، تو چڑھ لیا میری بات پر آ کے گناہ کر لیا، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ سب کام نہیں کرتا. اس لیے شیطان سے بچا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، بائک لے کے نکلے اور دوبارہ شام کو ان کی واپسی تھی، لیکن دوپہر میں پتہ چلتا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. دوبارہ وہ گھر سے جب نکلتا ہے اور دوبارہ آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ مر جاتا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. اے دنیا والو، دوڑو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. ایک آدمی کی جنت کی وسعت اتنی بڑی ہے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ میرے بندو دوڑو، تم میری طرف آؤ، چل کر رہو، دوڑ کر رہو، کیونکہ بہت سارے لوگ صبح کو گھر سے نکلتے ہیں دنیا کی آسائش و زیبائش کو حاصل کرنے کے لیے. اللہ بیان فرماتا ہے کتنے لوگ نکلتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ ان کے گھر کا پتہ نہیں دیتے، ہم ان کو دوبارہ گھروں کی طرف رجوع نہیں کرواتے، دوبارہ ان کو ان کی گھروں کی طرف نہیں لوٹاتے. پاک پروردگار عالم یہ بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا
دنیا کی آرام کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں سکون کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے کرتے ملک الموت ان کے پاس آ جاتا ہے، ان کی روح کو کھینچ لیتا ہے، ان کی آسائش اور زیبائش، ان کی تگودو وہیں کے وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس دھوکے کی مثال کچھ یوں سمجھے، ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، بچپنا تو سب کو یاد ہے، کس کو یاد ہے؟ نوجوان ہے، جوان ہے، آدمی بوڑھا ہو گیا، سب کو اپنی جوانی بہرکت، اپنا بچپنا بہرکت یاد ہوتا ہے۔ بچپن میں ابو کھلونا لا کے دیے، کھیلتے تھے، اور کھیلتے کھیلتے جب کوئی سامنے والا پڑوسی بچہ جو ہمارا دوست کہلاتا تھا، وہ جب اس کھلونے کو اٹھا کر لے کے بھاگتا تھا اور کوئی لوٹ لیتا تھا تو کیسا لگتا تھا؟ ایسا لگتا تھا کہ پوری دولت چھین لے گئی، ایسا لگتا تھا کہ ایسا لگتا تھا پوری دولت چھن گئی۔ اور جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اس دور کو یاد کر کے ہنستے ہیں اس دور کو یاد کر کے کہ دیکھو بھئی یہ کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس دور کو تم یاد کر کے ہنستے ہو جوانی میں، لیکن تمہیں معلوم یہ ہو جانا چاہیے کہ وہ جو بچپنا تھا اور وہ جو کھلونا تھا، اس کی مثال ہے یہ دنیا کی پوری زندگی، پورا کا پورا یہ جو نظام ہے اور کائنات کا جو لمحہ ہے، یہ پورا کا پورا جو ہے اس بچپنے کی طرح ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمایا، اور سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا۔ معلوم ہے قرآن کی کیا عظمت ہے، سب کو معلوم، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن قرآن کے بولنے کا اسٹائل دیکھیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، اللہ بیان فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأيته تو تم دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ ڈرا جا رہا ہوتا، اللہ کے خوف سے وہ پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیت اللہ۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نصیحت حاصل کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زمین کو بلایا، آسمان کو بلایا، کہا کہ یہ امانت ہم تمہیں دیتے ہیں لوگے۔ زمین نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے بلانے پر ہم آ تو گئے ہیں لیکن یہ امانت ہم لے نہیں پائیں گے۔ آسمان نے کہا اللہ تیرے بلانے پر میں بھی آ گیا لیکن یہ امانت ہم سے اٹھائی نہیں جائے گی۔ انسان سے کہا لے لو گے؟ انسان نے کہا لے لیں گے۔ انسان کے اوپر یہ قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان جو ہے بڑا ظلومن جہولا کا لفظ استعمال کیا گیا، ظلومن جہولا، ظالمن جاہلا نہیں کہا، ظالم اور جاہل، ظالمن جاہلا نہیں کہا، ظلومن جہولا۔ انسان نے یہ قرآن اٹھا تو لیا لیکن بڑا ہی بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جو ہے جاہل ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ انسان نے اس قرآن کو اٹھا تو لیا لیکن سب سے بڑا جاہل اور سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا یہ اپنے نفوس پر ظلم کر رہے ہیں اور ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ یہ بس گدھوں کی طرح اپنے اوپر جو ہے قرآن کو اٹھا لیے، اور جس طرح سے گدھوں کے اوپر جو ہے موٹے موٹے کتابیں ان کے اوپر رکھی جاتی تھی پرانے زمانے میں، اور اس کو لے کے چلا کرتے تھے۔ گدھے کو کیا معلوم کیا رکھا گیا اس کے اوپر؟ وہی حال مسلمانوں کا ہے۔ معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا لیکن باوجود اس کے جو ہے جیسی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، جیسا دل میں آتا ہے زندگی ویسے گزارتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ڈرا جا رہا ہوتا اور وہ تھرا جاتا اور وہ خوف سے جو ہے چکنا چور ہو جاتا۔ یہ قرآن کا پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ الممتحنہ میں بیان فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تم سے جھگڑا نہیں کیا اور جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ و جدال نہیں کی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال
اختیار نہیں کیا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اور احسان کرو، یہ اللہ بیان فرما رہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کھڑا ہوا قرآن سے 26 آیتیں نکال دیں گے، کیوں نکالو گے؟ اس میں جنگ کا حکم دیا گیا، جہاد کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک بہت جو ہے شش و پنج میں مبتلا کر دینے والا مسئلہ ہے۔ جہاد جہاد جہاد، ہندوستان میں اس لفظ جہاد کو لے کے کتنا مسلمانوں پر تان و تشریح کیا گیا۔ یہ دیکھو مسلمان جہاد کا حکم دیتا ہے اللہ قرآن میں، تو جہاد کا ایک معنی لڑنا ہوتا ہے، لڑنا ہوتا ہے۔ جہاد کا ایک معنی ہوتا ہے میدان جنگ میں قتل و قتال کرنا، وہ بھی اس کے بھی ایک طریقے ہیں، قانون ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر مسلمان جو ہے تلوار بے نیام ہو جائے، ہر مسلمان جو دیکھے وہ تلوار لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ جہاد کا مطلب نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب باقاعدگی کے ساتھ میدان جنگ میں مخالف پارٹی سے جنگ ہو، جدال ہو، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور صرف جہاد اسی معنی میں نہیں آتا ہے، بلکہ جہاد کا ایک معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تو گویا اگر کوئی اپنے نفس کو غلط کاموں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایک مجاہد ہے، جی یہ مجاہد ہے، یہ جہاد کر رہا ہے۔ تو جہاد کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ میدان جنگ میں گئے اور لڑائی کر لی اور جنگ کر لی، جہاد کا یہ معنی نہیں ہے۔ مسلمانوں پر یہ تان و تشنیع کی گئی کہ دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی باتیں بیان کر دی ہیں۔ ارے اندھو، قرآن کریم کی یہ آیت بھی دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط نہیں کیا، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی، لم یقاتلوکم فی الدین، دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، ولم یخرجوکم من دیارکم، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہ صرف تعلیم نہیں بلکہ یہ آرڈر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ جو تمہارے ساتھ اگر کوئی معاشرہ ایسا ہے جہاں پر ہندو اور مسلمان ساتھ میں رہتے ہیں، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان کے خلاف سازشیں نہ رچو، تم ان کے خلاف جو ہے بغاوت پر نہ اتر رہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وہ خاموش ہے تم بھی خاموش رہو، وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تم بھی کچھ نہ کرو، وہ چھیڑخانی نہیں کر رہے ہیں تم بھی خاموش رہو، ان کے ساتھ جو جھگڑا نہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، بنا مطلب کا کسی سے چھیڑخانی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ بائبل اٹھائیں گے، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ آج بھی یہ چیز موجود ہے بائبل کے اندر، یو مسٹ کل اینڈ ڈسٹروائے دوز ہو ورشپ another God، جو دوسرے اللہ کو پوجتا ہے، معبود جس کو بنا کے رکھے ہیں، کسی اور کو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، فادر کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا کے رکھے ہیں، یو مسٹ کل، اس کو مار دو، ختم کر دو۔ یہ عیسائیوں کی تعلیمات ہے۔ آپ اگر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی مذہبی کتابیں پڑھیں گے، وہاں پر بھی بہت زیادہ جو ہے مسئلے مسائل بیان کیے گئے، کوئی ایسا ہے ویسا ہے، تم اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، اس کے ساتھ پانی نہ پیو۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی خاموشی سے برتاؤ رکھتا ہے اور تمہیں چھیڑخانی نہیں کرتا ہے، گھروں سے نہیں نکالتا ہے، تمہارے ساتھ وہ اچھا رہتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ اچھا رہو۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ ایک دو چیزوں کو دیکھ لیے، اس کا بھی معنی و مفہوم غلط طریقے سے سیکھ لیے، سمجھ لیے، اور قرآن کے اوپر اعتراض کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ معاملہ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ اچھائی سے اور نرمی سے پیش آؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تم دیکھتے نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک غیر مسلم لڑکا بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے، اس کی عیادت کے لیے گئے، اور جب وہاں پر گئے سب سے پہلے تو اس کی تیمارداری کی، اس کی خیریت معلوم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ تو مر جائے گا۔ اب وہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے شاید وحی کر دیا، کسی طریقے سے معلوم ہو گیا، کہا کہ یہ مر جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد آخری رسول نے، بات مان لو، یہ گواہی دو۔ غیر مسلم باپ بھی وہیں پر کھڑا ہے،
وہ بچہ اپنی باپ کی طرف دیکھتا ہے، کیا کروں؟ کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو کر گزرو، مان لو یہ اخلاق تھا نبی کا، یہ کردار تھا نبی کا غیر مسلموں کے ساتھ کہ گئے اور جا کے تعلیم پہ خبر خیریت معلوم کی اور جو ہے اسلام کی تعلیم پیش کر دی۔ یہ اخلاق اگر آج مسلمانوں کے اندر آ جائے، یہ اخلاق اگر آ جائے، آنے والے 10 سالوں کے اندر پورے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑ جائے۔ جی یہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائے، آنے والے 10 سالوں میں اسلام کا پرچم لہرے گا۔ یہ معمولی بات رہی، یہ اخلاق پیدا کرے بندہ اپنے اندر، یہ مسلمان اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرے۔ اور نبی کا اخلاق ایسا اخلاق، آج اگر کوئی بندہ 2 ویلر چلا رہا ہے، اس کے پاس اگر 4 ویلر آ جائے 2 ویلر کو دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ چیز ہے، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اپنے 4 ویلر پر۔ کوئی اگر سائیکل چلا رہا ہے 2 ویلر آ گیا، سائیکل کو چھوئے گا نہیں۔ اور اگر مان لیجئے 2 ویلر کسی طرح سے وہ ختم ہو گیا، کہیں سے وہ خراب ہو گیا یا کچھ ہو گیا، سائیکل چلانے میں اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سواری عطا کی کائنات کے اندر، اس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا۔ جی کتنے بڑے بڑے چودھری گزر گئے، کتنے بڑے بڑے 30 مار خواہ اور ترم خواہ گزر گئے، لیکن اس سواری ویسی سواری اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ کون سی سواری؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براق جیسی سواری عطا کی۔ جس طرح وہ تیز و ترار براق سواری تھی، آج تک دنیا نے بہت ترقی کر لی، بہت زیادہ جو ہے ہزاروں کلومیٹر کے سفر وہ گھنٹوں میں طے کر رہی ہے دنیا، لیکن اس طرح سے تیز و ترار سواری آج دنیا بنانے سے قاصر ہے۔ کیا ہے؟ سیرت کی کتاب اٹھائیے، معلوم ہوگا اللہ کے رسول کو براق پر بٹھایا گیا، اسراء و معراج کروایا گیا، اور جب وہاں سے آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے گدھے کے پاس آ جاتے۔ یہ اخلاق تھا نبی کا، یہ کردار تھا، غرور و تکبر سے مبرہ، غرور و تکبر سے پاک اور ان تمام خرابیوں سے پاک نبی کا یہ کردار تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو دنیا کی تمام ترین جو ہے چلنے اور پھرنے والی سواریوں سے بڑھ کر جو ہے سب سے تیز و ترار سواری میں بیٹھ کر آیا ہوں، میرے سامنے تم گدھا لا رہے ہو، میں کیا گدھے پر بیٹھوں گا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، گدھے پر دوبارہ سوار ہو گئے۔ اور قصوہ تو نبی کی اونٹنی کا ہی نام تھا، اس پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اخلاق تھا، یہ کردار تھا نبی کا۔ اخلاق ایسا تھا کہ براق پر بیٹھنے کے بعد بھی گدھے کی سواری نہ بھولی۔ کہا کہ غلام اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ جی یہ نبی کا اخلاق تھا، غلام اگر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ آج تو غلام کا معاملہ ہے نہیں، آج اگر کوئی غریب دعوت دے دے، دیکھیں گے پہلے اس کا گھر کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کماتا کتنا ہے، ارے وہ اتنا کماتا ہے وہ ہمیں کیسے کھلائے گا، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر غلام بھی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ جی یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آج کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نام کمانے کے لیے، اپنا ایک مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے، اپنی سادگی واضح کرنے کے لیے گئے اور دلت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیے، فوٹو لے لیے، فیس بک پر چھوڑ دیا، یہ دیکھو فلاں جو ہے صاحب دلت کے گھر گئے اور بیٹھ کے جو ہے کھانا کھایا، اس کے ساتھ بھائی چارگی کو قائم کیا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں آج۔ اب فوٹو کو غور سے دیکھے گا کہ تو وہ 4 قدم دور کھڑا ہے دلت سے، اس کے قریب نہیں آتے۔ یہ حال آج ہندوستان کا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی غلام بھی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ آگے سورۃ الجمعہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات دی گئی اور تورات دینے کے بعد ان سے کہا گیا کہ اس تورات پر عمل کرو، تورات کو اٹھایا نہیں، گدھے کی طرح وہ رہ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جنہیں تورات دی اور تورات کو اٹھایا نہیں، یعنی تورات کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ تورات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ جن کو ہم نے تورات دی اور تورات پر عمل نہیں کیا، کمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال جو ہے
گدھے کی طرح ہے. یہ اللہ بیان فرماتا ہے. گویا یہودیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے امت محمد یا مسلمانوں کو نشانہ بنایا کہ اے مسلمانوں دیکھو، جن کو ہم نے تورات دی وہ تورات کو لیے اور اس پر عمل نہیں کیے تو ہم نے ان کو گدھا قرار دیا، اور ان کی جو ہے یہ صفت احمر، صفت حمار جو ہے قیامت کی صبح تک پڑی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو گدھا کہہ دیا گیا، اور اس تعلق سے لوگ ان کو گدھا 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 کہتے رہیں گے قیامت کی صبح تک. دیکھو ہم نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت دی، یہ قرآن جیسی کتاب ہم نے تمہیں دی، اگر تم اس قرآن کو لے تو لیے ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں، قرآن تو تم نے لے لیا، لیکن اگر قرآن پر تم نے عمل نہیں کیا تو ہم بھی تمہیں گدھا بنا دیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. کمثل الحمار، اس کی مثال گدھے جیسی ہے جو قرآن کو ماننے اور قرآن پر عمل کرنے کا دعوے دار تو ہے لیکن در حقیقت وہ قرآن پر عمل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی مثال جو ہے گدھے جیسی ہے. بیان فرمایا یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو ان زعمتم انکم اولیاء للہ، ہم اللہ کے بہت زیادہ چہیتے ہیں. یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ چہیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو اور تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ کہتے ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. پتہ یہ چلا کہ یہودی جو ہیں وہ موت سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں، موت سے ڈرتے. پتہ چلا یہ اگر ان کو معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ موت آنے والی ہے، 4 دن تک کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو موت تک لے جاتی ہے، پھر بندہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا 4 مہینہ بچے گا، 2 مہینے میں مر گیا. اتنا پریشان ہو جاتا. موت کا نام سن کے سب سے زیادہ گھبرانے والی قوم اگر کوئی ہے تو اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ یہودی قوم ہے. اور تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھیے، موت سے نہ گھبرانے والی اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمانوں کی قوم ہے. جی یہ آج کل ہمارے تمہارے جیسے مسلمان نہیں، یہ وہ مسلمان جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لے. یہ موت سے نہ گھبرانے والے لوگ تھے، اور یہ یہودی جو ہیں یہ موت سے گھبراتے ہیں. اس دور میں بھی موت سے گھبرایا کرتے تھے اور آج کے دور میں بھی موت سے گھبرایا کرتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ یہودی قوم جو ہے موت سے گھبراتے ہیں. اس کو کہا جائے فتمنوا الموت، موت کی دعا کرو، مر جاؤ، موت کی تمنا کرو، نہیں کریں گے، اس لیے کہ موت سے سب سے زیادہ گھبرانے والی قوم یہودیوں کی ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر جنگ و جدال ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جن میں یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ مرنے والے ہیں اس مسئلے میں، اس مسئلے سے وہ دور بھاگیں گے، آئیں گے نہیں اس مسئلوں میں. کیونکہ مرنا جو ہے اس میں ہو سکتا ہے مر بھی جائیں نہ بھی مریں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے یہودی بھاگیں گے اس مسئلے سے. یہ آج جو یہودیوں کی مار ہے ہم پر، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے کہ یہودی جو ہے ہم پر قابض ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کے تذکرے کے بعد بیان فرماتا ہے جمعہ کی اہمیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ بیان فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم دوڑتے ہوئے آ جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور جو تم کاروبار کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، لین دین کا معاملہ جو تم کر رہے تھے اس کو بند کر دو، ساری دکانیں بند ہو جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا جب جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم آ جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اذان ہو تب بندہ اپنی دکانوں کو بند کر کے آئے، اس لیے کہ اذان کب ہوتی ہے؟ جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے امام، خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر امام جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ گیا تو جو دروازوں پر فرشتے بیٹھے رہتے ہیں رجسٹر پر نام لکھنے کے لیے، وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. تو بلانے کا مطلب یہ نہیں کہ جب اذان ہو تب آئے. کتنے لوگوں کو جو ہے دیکھا گیا جب اذان ہوتی ہے تب وہ آتے ہیں مسجد کی طرف، تب وہ اپنی گھروں سے نکلتے ہیں، اپنی دکانوں کو تب بند کرتے ہیں. یہ بہت بڑی محرومی ہے امت مسلمہ کی، بہت بڑی محرومی ہے.
لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اذان سے پہلے پہلے جو ہے مسجد بھر جائے. دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بیان فرمایا کہ جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے تو آ جاؤ. دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑتے دوڑتے آئے, یعنی جلدی کرو آنے میں. اب تمہیں معلوم ہو گیا, اب بلانے کا مطلب یہ کہ بھئی دیکھ رہے ہو ٹائم ہونے لگا ہے, یہ بلانے کا مطلب کہ دیکھ رہے ہو ٹائم ہونے والا ہے, اب بلایا جائے گا, جلدی سے آ جاؤ. فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, آؤ. اور اس کے بعد کیا بیان فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو اور نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم مسجد سے نکلو اور فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, آئے اللہ زمین میں کیوں پھیلے, زمین میں پھیلنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے, زمین میں جانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جمعہ کے وقت تم نے جو دکانیں بند کر دی, جمعہ کے وقت جو تم نے تجارت بند کر دیا, جو لین دین جو کاروبار تم نے بند کر دیا, اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ کاروبار اب تم شروع کرو. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اب تم اللہ کا فضل تلاش کرو. جی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا جمعہ کی نماز پڑھ لیے, اب کام ہے, روزی روٹی کمانا ہے, دکان بند کر کے آیا بندہ, لیکن اتنا بڑا سستڑ ہے, سو گیا مسجد میں, سو گیا. اللہ کہہ رہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جو تمہارا کام تھا وہ جا کے کرو نا, لیکن نہیں, اب کسی اور چیز میں مبتلا ہوئے. کس چیز میں مبتلا ہوا؟ مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نماز پڑھ لیا, اب نماز کے بعد اللہ 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 کرتے ہوئے سارا دن گزار دیا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے کہ پچھلے تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ شیطان جب کسی کے اوپر حاوی کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ غلط کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. تو یہ اللہ 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 کرنا یہ صحیح نہیں ہے, یہ ثابت ہی نہیں ہے, یہ ثابت ہی نہیں ہے. اس طرح کا ذکر اللہ 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 یہ کوئی ذکر نہیں ہے. صرف اگر کوئی بندہ صرف اللہ کا نام لے اور اللہ اللہ کرے تو اس سے ذکر نہیں کہتے, کیونکہ ذکر وہ ہے جو احادیث اور قرآن سے ثابت ہے. اللہ اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. بندہ کہے اللہ اکبر, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بندہ پورا دن ذکر و اذکار میں مبتلا ہو جائے. اس لیے کہ کہا گیا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کا فضل تلاش کرو, اس کے لیے جو ہے وہ روزی روٹی دے گا. تم حرکت کرو گے تو دے گا, خالی اللہ اللہ کرنے سے نہیں آئیں گی روزی روٹیاں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ اللہ کر کے کروڑ پتی بن گئے, بابا لوگ, پیر لوگ جو ہیں اللہ اللہ کرتے کرتے بہت پیسہ ایٹھ لیے وہ عوام سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پھیل جاؤ. اب اس سے ایک چیز کیا معلوم ہوگی, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ادا کر چکے ہو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب تم زمین میں پھیل جاؤ. اس سے ایک مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ نماز جو ہے وہ خطبے کے بعد ہے, اور خطبے سے پہلے نماز جمعہ نہیں ہے. نفل نمازیں ہیں, سنن ہے, تحیۃ المسجد وہ ادا کر سکتے ہیں, لیکن نماز جمعہ جو ہے وہ خطبے کے بعد ہے, خطبے سے پہلے نہیں ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, خطبہ سن لیا, نماز پڑھ لی, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب چلو زمین میں پھیل جاؤ. اس کے بعد جو ہے سورۃ التغابن شروع ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اللہ بیان فرماتا ہے کہ یقیناً ہے وہ لوگ جو ایمان لائے, یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہارے دشمن ہیں. ارے اللہ کہہ رہے تمہارے دشمن ہیں. یہاں تو بیوی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے, اولاد کے ساتھ محبتیں بانٹی جا رہی ہیں. اللہ کہہ رہے تمہارے دشمن ہیں. اللہ کہہ رہے ان من ازواجکم, یقیناً تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں, یعنی تم لوگوں کی بیویوں میں سے بعض لوگوں کی بیویاں. یہ من تبعیض ہے, بعض چیز کو بیان کرنے کے لیے من آتا ہے. من ازواجکم یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں, کچھ لوگوں کی بیویاں ان کے لیے نقصان دہ ہے. کیا مطلب؟
बीवी कह रही है जाओ माल कमा के लाओ, शौहर गया माल कमा के लाओ, अरे इतना ही लेके आए और थोड़ा लेके आओ, और थोड़ा लेके आने के चक्कर में ये हराम कमाई में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी बीवियों में से बाज़ बीवियां ऐसी हैं जो तुम्हारे लिए दुश्मन है, इसलिए कि वो तुम्हें हराम कमाई की तरफ बुला रहे हैं और हराम कमाई करने पर तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। इसलिए तुम्हारी जो बीवियां हैं, कुछ बीवियां ऐसी होती हैं और कुछ लोगों की बीवियां ऐसी होती हैं जो हराम कमाई पर तुम्हें उभारे, तो याद रखना कि वो तुम्हारे लिए दुश्मन है। इसलिए कि तुम हराम कमाई ले आओगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जहां अल्लाह नाराज हुआ दुनिया व आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह कह रहा है वह औलादिकुम अदुव्वा, सिर्फ बीवियां ही नहीं, कुछ औलाद, कुछ लड़के, कुछ जो है बेटे ऐसे होते हैं, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन? इसलिए कि कहीं तुम बेटे की मोहब्बत में अपनी आखिरत न गंवा बैठो, बेटे की मोहब्बत में तुम कहीं अपनी दुनिया व आखिरत तबाह न कर लो। अल्लाह कह रहा है ऐसे बीवियों से और ऐसे बेटों से, ऐसी औलाद से बचे रहना, खुद को बचाए रखना। बयान फरमाया व इन ताफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर माफ कर दो, उनकी गलती हो जाए, बीवी की गलती हो गई, बेटे की गलती हो गई, औलाद की गलती हो गई, वहीं ताकू, अगर आप कर दो, दरगुजर कर दो, माफ कर दो, व तस्फहू, दरगुजर कर दो, छोड़ दो, जाने दो, औ तग़फिरू व तग़फिरू, और अगर तुम उन्हें जो है बख्श देते हो, अल्लाह कह रहा है फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। इस आयत करीमा से चार चीजें मालूम होती हैं। पहली कि जो बीवी बच्चे अल्लाह की राह में रुकावट बने वो हमारे दुश्मन हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। और दूसरी चीज ये भी मालूम हुई कि सिर्फ बीवी बच्चे नहीं, बल्कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त अल्लाह के रास्ते में रुकावट बने, अल्लाह की इबादत में रुकावट बने, ऐसा आदमी भी जो है हमारे लिए दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, उससे बचे रहना चाहिए। और अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में किसी की इताअत जायज़ नहीं, ये तीसरी बात मालूम हुई। और चौथी बात ये मालूम हुई कि बीवी बच्चे अगर कोई गलती कर दे, अगर बंदा उसको माफ़ कर दे, बच्चे को माफ़ कर दिया, बीवी को माफ़ कर दिया, इस्लाह ज़रूरी है। माफ़ी का ये मतलब नहीं कि बार बार बच्चा जो है गलती कर रहा है, माफ़ किए चले जा रहे हैं। इस्लाह ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है। तो अगर कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हो जिसकी आप माफ़ कर देते हैं उसको, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो बीवी बच्चों को माफ़ कर दे। कुरान ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला बताया। कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो और बंदा उस परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला ने कहा एक बात का ख्याल करोगे, हम तुम्हें जो है उस परेशानी से निकाल देंगे। कि कुरान देखिए कैसी कैसी बातें बयान, हमें कुछ मालूम ही नहीं है कुरान क्या कह रहा है, हमें मालूम ही नहीं कुरान के अंदर कैसी कैसी चीजें मौजूद हैं। अल्लाह कह रहा है परेशानी में मुब्तला हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो, टेंशन में मुब्तला हो, हम एक चीज बताए देते हैं, अगर उस चीज पर अमल करोगे हम जो है तुम्हारे लिए रास्ते निकाल देंगे। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो आदमी तक़वा इख्तियार करेगा तो हम उसके लिए रास्ते हमवार कर देंगे। अगर कोई आदमी तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ इख्तियार करता है, पाक परवरदिगार आलम ये ऐलान करता है कि हम उस तक़वे को बुनियाद बनाकर उस तक़वे की वजह से उस आदमी के लिए रास्ते हमवार कर देते हैं। अब बंदा परेशान होता है ना, रोजी रोटी, कमाई धमाई, पैसे वैसे सारी चीजों को लेकर बंदा परेशान। क्या है भाई, क्यों परेशान? अरे भाई रोजी रोटी में बरकत ही नहीं है, और कहां से क्या लाएं क्या ना करें। अल्लाह ताला की जमीन बहुत वसी है, ये याद रखा जाए। अल्लाह ताला की जमीन बहुत वसी है। अल्लाह ताला आपको पैदा किया है तो पैदा इससे लेके मरने तक का सारा सिस्टम उसने तैयार कर रखा है कि तुम्हारे साथ क्या होना है नहीं होना है, सारी चीजें लिख के रखा। थोड़ी सी कमाई में कमी क्या हो गई, थोड़ी सी जो है रोजी रोटी में प्रॉब्लम क्या आ गया, बंदा शिकवे शिकायत के अंबार लगा देता है, ये देखो मेरे साथ ये हो गया। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो जरा दूसरे अक़वाम पर नजर डालो, जरा डालो, और ये लम्हा, ये वक्त हमारे लिए जो है एक लम्हा है, फिक्रिया है, गौर व तदब्बुर करने का लम्हा है। आज हमने रमजान गुजारा, कितने अच्छे अच्छे खाने पीने हमने खाए, कैसी कैसी चीजों से हमने अपने आप को सैर किया और मजे किए,
ذرا ان فلسطینی بچوں پر بھی نظر دوڑائیں. آج کسی سے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, وہ سارے لوگوں پر وہ ساری چیزیں افشا ہیں, بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے. دیکھیں وہ بچے کٹورے لے لے کے چہرے پر جو ہے کیچڑ لگا ہوا, داغ دھبے لگے ہوئے, بھوک سے تڑپ رہے ہیں. کوئی بچہ پتا کھا رہا ہے تو کوئی اور کچھ کر رہا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے. اے مسلمانوں, اگر تمہارے روزی روٹی میں تھوڑی سی ہم نے کمی کیا کر دی, تم نے شکوے شکایات کے انبار لگا دیے. ذرا نظر دوڑاؤ فلسطین کے ان بچوں پر, فلسطین کے ان لوگوں پر, اور وہاں کی عورتوں اور وہاں کی بچیوں پر نظر دوڑاؤ. دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے ان پر آزمائش کو متعین کر دیا ہے. جی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے اوپر آزمائش رکھ دی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش ہے. کوئی منحوس یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا عذاب ہے. جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اور عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے یہ ہم بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے روزی روٹی کے معاملے میں تم پریشان ہو, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اے میرے بندو تم تقوی اختیار کر لو گے, ہم تمہارے لیے جو راستے ہموار کر دیں گے, ہم تمہارے لیے جو راستے بنا دیں گے. اللہ بیان فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ ہم پھر اس کو وہاں سے روزی روٹی دیں گے, وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں دیں گے کہ پھر وہ بندہ پریشان ہو جائے گا. وہ گمان میں بھی نہیں لایا تھا, وہ سوچ اور تصور میں بھی نہیں لایا تھا کہ ہم اس کو وہاں سے بھی روزی روٹی دے سکتے ہیں. یہ اللہ بیان فرمائے تقوی اختیار کر لو, ہم تمہیں وہاں سے روزی روٹی دیں گے, وہاں سے تمہیں پیسہ دیں گے, وہاں سے تمہارے لیے دولت کے انبار لگا دیں گے. تم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم وہاں سے تمہیں دیں گے. آگے سورۃ التحریم ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے پیارے نبی, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا, اس کے پیچھے ایک تفصیلی واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو ہے شہد کو حرام قرار دے دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی شہد پیوں گا ہی نہیں. یہ کہہ دیا ہے. شہد حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ شفا رکھی ہے. لوگ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شہد حرام ہے, اور اس حلال کردہ چیز کو لوگ کہیں حرام نہ سمجھ بیٹھے, اور نبی کی اقتدا کرتے ہوئے اس چیز کو بالکل کلی طور پر چھوڑ نہ دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آیت کریمہ یا ایھا النبی, اے میرے پیارے نبی, لما تحرم ما احل اللہ لک, کیوں آپ اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال قرار دیا. تبتغی مرضات ازواجک, آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں. اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا. آپ کے اوپر جو چیز حلال کی گئی اس کو حرام نہیں کرنا. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں قرار دیا ہے, حلال قرار دیا ہے, آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. اور اس کو اگر نہیں کھانا ہے تو آپ کے پاس دو تین چیزیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کھانا تو نہیں کھا سکتے. اب اگر کھائیں گے تو وبال جان اٹھائیے. پھر ڈاکٹر نے کہا نہیں کھانا ہے, حلال چیز کو منع کر دیا, بھئی یہ نہیں کھانا تو نہیں کھانا. اور جو چند چیزیں ہیں, جیسے کہ بندہ کہے کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں, فلاں دن چل رہے ہیں, یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھا ہوں اس لیے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, تو اس چیز کو جو ہے بدعت کہا گیا کہ کسی کام یا کسی عبادت میں بندہ اگر کہے میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا تو یہ غلط بات ہے. ہاں کب کون سی چیز نہیں کھانا یہ حدیث کے اندر واضح ہے. جی نماز پڑھتے آ رہے ہیں, پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وقت ہو گیا, 5 منٹ بچائے جماعت کے لیے, آپ وضو بنا لیے, اب جو ہے آپ نے گوشت کھا لیا, سائیڈ میں پیاز بھی رکھی ہوئی ہے, من کر رہا ہے تھوڑا پیاز بھی ایک بائٹ لے لیں, کہا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. مسجد میں آ رہے ہو تو پیاز اور لہسن نہیں کھانا, اس لیے کہ اس سے بدبو آتی ہے اور فرشتوں کو ان کے بدبو سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. کہا کہ یہ نہیں کرنا. تو کون سی چیز کب کھانا یہ حدیث کے اندر وارد ہے. اور
کوئی اگر بندہ کہے کہ میں اس چیز کو حرام قرار دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا. کوئی اگر کہے کہ میرے فلاں دن چل رہے اس لیے میں وہ چیزیں نہیں کھاؤں گا, یہ بدعت ہے, اور یہ ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہد کو آپ حرام کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ آپ اپنے اوپر شہد کو حرام نہیں کر سکتے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں خوش ہو جائیں حرام کے ذریعے سے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. ثابت یہ بھی ہوا, لازم میں بھی آیا کہ بندہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے شریعت کے دائرے کو پھلانگ کر نہیں جا سکتا, اپنی اولاد کی خوشی کے لیے شریعت کے حدود کو توڑ نہیں سکتا, قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا. یہ آیت کریمہ اپنے نظروں کے سامنے رکھی جائے اور ذرا اپنا محاسبہ کیا جائے, اپنے سر کا پا جو ہے نظر ثانی کی جائے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے شریعت کے حدود کو پھلانگ رہے ہیں یا نہیں پھلانگ رہے ہیں؟ گھر میں ٹی وی نہیں تھی, بچہ بولا ٹی وی لا کے دو, بچہ بچے کی محبت میں ٹی وی آ گیا گھر میں. اب جب سے ٹی وی لگا ہے, ٹی وی سے پہلے بچہ مسجد دادا صحیح ٹائم پہ, ٹی وی لگ گیا, بچے کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں. یہ ٹی وی آنے کے بعد جو ہے شریعت کے حدود جو ہے وہ پھلانگے جا رہے ہیں. بیٹی طرح طرح کی جو ہے منت و سماجت کرنے لگی, طرح طرح کے ڈیمانڈز کرنے لگی, باپ یا ماں جا کے لا کے دیتی ہے. اس چیز کے آنے کے بعد اگر بچی کے عبادات میں خلل پیدا ہو رہی ہے, اگر بچی کے نمازوں میں خلل پیدا ہو رہی ہے, اگر بچی کے اللہ اور اس بچی کے رشتے میں درار پیدا ہو رہا ہے, وہ چیز جو ہے وہ سامنے رکھیں اور یہ آیت کریمہ سامنے رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ اپنی بیوی کی خوشیوں کے لیے جو ہے یہ سارا کر رہے ہیں, ہم اس سے منع کر رہے ہیں. کامیاب عورت کون ہے؟ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کامیاب عورت ہے کون. اللہ بیان فرماتا ہے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا. یہ سورۃ التحریم کی آیت کریمہ ہے. اللہ بیان فرماتا ہے قانتات. یہ قانتات, مجھے ایک ہی چیز کی وضاحت کرنی. قانتات, یہ قانتات کیا ہے؟ بندی اللہ کی مطیع و فرما بردار بن جائے, اپنے شوہر کی بھی مطیع و فرما بردار بن جائے, یہ کامیاب عورت ہے. شکوے شکایات آتے ہیں, نہیں بھائی ہمارا شوہر تو ہماری بات ہی نہیں مانتا. اب بات منوانے کے لیے یہ بندی گئی بابا کے پاس, کوئی تعویذ بنوا دو, بابا جی کے شوہر مٹھی میں آ جائے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے معاشرے میں؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ عورت گئی بابا جی کے پاس, بابا جی کوئی تعویذ بنا دو. بابا کہتا ہے لے بیٹیا یہ پڑیا لے کے جا, اس کو جو ہے پانی میں ملا کے پلا دینا, تیری مٹھی میں آ جائے گا. اب کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے, اگر بابا بہت پہنچا ہوا ہے تو ہو بھی جاتا ہے, کبھی کبھار نہیں ہوتا. پھر وہ آدمی بابا جی آپ نے یہ دیا تھا یہ ہوا نہیں, او تو نے 2000 کم دیے تھے نا مجھے اسی لیے نہیں ہوا, لو. اب یہ بھی ہو جاتا ہے. اب جو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ اپنے شوہروں کو اگر مٹھی میں لینا ہے اور بہترین بیوی بننی ہے. سوال کیا گیا بہترین بیوی کون, تو جواب دیا گیا جو شوہر کی ضرورت بن جائے. یہ چھوٹا جملہ نہیں, اس کو یاد کر لیں. بہترین بیوی وہ جو شوہر کی ضرورت بن جائے. جی شوہر کوئی بھی کام کرے بیوی سے پوچھ کر کرے, یہ بہترین بیوی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, بیوی سے رائے مشورہ کر لے, دیکھو بھائی میں ایسا 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 کر رہا ہوں, تم بتاؤ تمہارا مشورہ کیا. ایسی بیوی بن جائے جو شوہر کی ضرورت بن جائے. باہر گیا فون کر رہا ہے, ہاں جی میں یہاں ہوں, یہ ساری چیزیں ہیں لے آؤں. ہر چیز سے پہلے وہ اپنی بیوی کو پوچھے. یہ بیوی جو ہے یہ کامیاب بیوی ہے. قرآن کہتا ہے ایسی بیوی بننا ہے, اگر ایسی بیوی بننا ہے قانتات, اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بننے کے ساتھ ساتھ تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو, ان کے خلاف نہ جاؤ, ان کی اطاعت و فرما برداری کرو, تو ہم تمہیں جو ہے کامیاب بیوی بنا دیں گے اور ایسی بیوی بنائیں گے کہ پھر تم اپنے شوہروں کی ضرورت بن جاؤ. جی یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج یہ درگاہوں کے پاس جائے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ چلو وہ کرو یہ کرو. شوہروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے یہ فارمولا اللہ نے بتایا کہ ہماری نیک بندی بن جاؤ اور شوہروں کی بھی اطاعت کرو, پھر دیکھو وہ شوہر بھی تمہارا مطیع و فرما بردار بن جائے گا. اب بیوی نہیں مان رہی ہے کوئی بات, شوہر کہہ رہا ہے مان لو چلو یہاں نہیں جا, نہیں میں جاؤں گی, یہ مت کرو, نہیں میں کروں گی. اب بھائی آپ اگر ڈھیٹ بن کر رہیں گی تو شوہر بھی ڈھیٹ بن جائے گا آپ کے لیے. جی جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہو جائے گا.
اب دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ بیان فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے وہ لوگوں جو مومن ہو، جو مجھ پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور جو ہے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ایک آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، آ کے نماز پڑھنے لگا، نہیں معلوم بیوی نے نماز پڑھا یا نہیں پڑھا، نہیں معلوم بیٹا کہاں ہے، نہیں معلوم بیٹی نے نماز پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے نماز پڑھ لیا، اب جاؤ گھر، جا کے باز پرس کرو، سوال کرو، اے میری بیوی میں تو نماز پڑھ کے آ گیا، تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بچی سے پوچھیں اے میری بیٹی میں تو تیری ساری جائز خواہشات کو پورا کر دیتا ہوں، تو جو بولتی ہے میں تیرے لیے اللہ کر دیتا ہوں، اے میری بچی ذرا بتا تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اے میری بیوی میں تو تیرا شوہر ہوں اور میرا تیرا جو ہے رشتہ بڑا لطیف ہے، اے میری بیوی میں نے تو نماز پڑھ لیا، تو نے نماز پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آج یہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں آج۔ ارے بھائی یہ کیسے ہوگا، مرد حضرات ہی دور ہیں، کیسے کر کے بیویوں سے پوچھیں گے آپ نے نماز پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہاں بڑے آئے پوچھنے والے، آپ تو خود نہیں پڑھے، ہم کو کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ ہے آج ہمارے گھروں کا۔ اللہ کہہ رہا ہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو پہلے جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک صحابیہ ہے اللہ کے رسول ہم نے سنا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کہا ہاں کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے بتا دیا جہنم سے کیسے بچانا ہے اور جنت میں کیسے داخلہ لینا ہے، آپ نے یہ سارا بتا دیا ہے ہمیں، ہم سن لیے۔ خود کو کیسے بچانا ہے جہنم سے آپ نے بتا دیا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ اے اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو کیسے بچایا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جو تم نے ابھی کہا نا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہی تم ان کے ساتھ کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، وہ بھی بچ جائیں گے۔ بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے نہیں مولوی صاحب ہم اپنے لڑکے کو بولتے ہیں وہ سنتا ہی نہیں بات، یہ شکایت ہے ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے بچے کو بول رہے ہیں وہ سن ہی نہیں رہا ہے ہمارے بات، در حقیقت ہم نے اس طرح سے اس کو روکا نہیں جس طرح سے روکنے کا حکم دیا گیا، ہم نے سرسری نگاہ میں اس کو روکا کہ رک جاؤ، وہ رکا نہیں، وہ آگے بڑھ گیا، نافرمانیاں وہ کرنے لگا اور جو ہے وہ شریعت کے حدود کو جو ہے پھلاننے لگا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا ہے، ذرا مثال کے ساتھ سمجھیں۔ ایک بچہ وہاں پر کھڑا ہے، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، سامنے آگ جل رہی ہے، بچہ آگ کو دیکھا، لال لال کلر آگ، وہ آگ کو کسی کوئی وہ جو ناسمجھ بچہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے اتنا زیادہ، بس تھوڑا تھوڑا چلنا سیکھا ہے ابھی، اب وہ آگ کو کوئی خوشنما چیز سمجھ کر اگر چھونے چلا جائے، پکڑنے چلا جائے، کیا کریں گے؟ کریں گے اے بچے رک جا یہ کہیں گے یا کرسی سے اٹھ کر جائیں گے اور اس کو جلدی سے اٹھا کر سائیڈ کر دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی اولاد کو ایسے روکا جائے جیسے ایک بیٹھا ہوا آدمی دیکھتا ہے اس کا جو ہے ناسمجھ بچہ آگے بڑھ رہا ہے آگ کو چھونے کے لیے، اس کو ایسے روکا جائے، ایسے نہیں کہ بیٹا رک جاؤ آگ ہے جاؤ گے تو جل جاؤ گے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اولاد کے ساتھ۔ اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اس کو روکا جائے، اس کو متنبہ کیا جائے، اس کے ساتھ اس طرح سے سختی کی جائے جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا، فرمایا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جہنم کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی ایندھن، آج دنیا میں آگ جلاتا ہے بندہ، سلنڈر گیس سلنڈر آ گیا اس سے آگ جلاتا ہے، ایک زمانہ تھا لکڑیوں سے جلایا جاتا تھا، آج بھی جلایا جاتا ہے، آج بھی کوئلوں سے آگ جلایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایندھن، جس کے ذریعے سے آگ کو جلایا جائے اس کو ایندھن کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم جہنم کو بھڑکائیں گے، دہکائیں گے انسان پر پتھروں کے ذریعے سے۔ جی جہنم کا ایندھن جو ہے وہ ہم انسانوں کو بنائے ہوئے ہیں اور جو ہے جہنم کا ایندھن پتھر ہے، پتھر اور انسانوں کے ذریعے سے جہنم کو دہکایا جائے گا۔ اللہ بیان فرماتا ہے علیہا ملائکۃ، اس جہنم میں داروغے مقرر ہیں، داروغے متعین ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس میں جو ہے بڑے سخت اور کڑک فرشتے مقرر ہیں، اگر بندہ کہے فرشتے
فرشتے جی چھوڑ دے، نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جگہ جو ہے جہنم میں ہم نے بڑے سخت اور تند خو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ بیان فرمایا لا یعصون اللہ ما امرکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آ جائے ان فرشتوں کو، اے میرے فرشتوں اس کو رگڑو پکڑ کے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پکڑیں گے اور رگڑیں گے۔ ما امرکم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان سے کہا جائے گا وہ کریں گے۔ جی جو فرشتوں سے کہہ دیا گیا وہ کرے گا۔ آج اگر کسی کو اٹھا کے جیل میں بھر دیا جائے اور داروغہ صاحب آ کے اس کو پیٹے تو ہو سکتا ہے بندہ کہ بھائی چھوڑ دو، تھوڑا معاف کر دو، تمہیں بعد میں پیسہ دے دوں گا، چپ ہو جائے گا، وہ مارے گا نہیں۔ لیکن جنت میں جہنم میں یہ جو داروغے متعین ہیں یہ رشوت بھی نہیں لیتے۔ جی اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ گیا اس کو یہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر یہ چیزیں بیان فرمائی۔ آگے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو، پلٹو، یو ٹرن لو۔ کیسے؟ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کرو۔ یہ نصوحا کیا؟ توبۃ نصوحا کے اوپر جو ہے نا بہت طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور غلط موضوع واقعات اور من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کہا توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ اور نصح کا معنی ہوتا ہے شہد میں سے مکھیوں کو نکال کر باہر پھینک دینا، شہد کے اندر جو ادھر ادھر کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کو نکال کے باہر کر دینا، شہد کو خالص کر دینا، شہد کو پاک کر دینا۔ اللہ نے کہا توبۃ نصوحا کرو۔ کیسے کرنا ہے؟ اپنے گناہوں سے خود کو پاک و صاف کر لو۔ یہ مومنوں سے کہا گیا کہ اپنے گناہوں کو جو ہے بخشوا لو، معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 4 طرح کی عورتوں کا تذکرہ کیا، آخری بات میں بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک امرأت نوح کی بیوی، و امرأت لوط اور لوط کی بیوی، اور امرأت فرعون کی بیوی، و مریم، اور اللہ تعالیٰ نے مریم کا تذکرہ کیا۔ 4 طرح کی 2 عورتیں یعنی لوط اور نوح علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں یہ نافرمان تھیں اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور آگے جو ہے امرأت فرعون کی جو بیوی تھی وہ تو نیک تھی لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ کے خلاف وہ کام کیا کرتا تھا۔ وہ مریم، اور ایک کا تذکرہ کیا مریم جس کا کوئی شوہر ہی نہیں تھا، اچھا برا نہیں، جس کا کوئی شوہر ہی نہیں تھا۔ ایسی 4 عورتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ قیامت کے دن جو ہے یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ دیکھو اس کی مثال ہم تمہیں دنیا میں دیتے ہیں۔ میرا نبی نوح تھا، اس کی بیوی تھی، ہم نے اس کی بیوی کو نوح کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ ایک مثال ہے کہ جب دنیا میں یہ رشتہ داری کام نہیں آئی، قیامت میں رشتہ داری کام آئے گی۔ یہ تم تصور بھی کیسے کر سکتے ہو، یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی۔ وامرأۃ لوط علیہ السلام بھی ہمارے رسول تھے، پیغمبر تھے، ہم نے اس کی بیوی کو بھی ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ امرأۃ فرعون، اور فرعون کو ہم نے جو ہے غرق کر دیا اور اس کی بیوی کو ہم نے بچا لیا۔ وہ مریم، یہ وہی مریم ہے جس کا خلاصہ ہم نے پچھلے دروس میں کر چکے ہیں، اور اسی مریم کے تعلق سے یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو پھل دیے، بے موسمی پھل دیے۔ اور زکریا نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے مریم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو پھل ابھی کے نہیں ہیں، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے، مریم کو یہ پھل کہاں سے ملے؟ مریم سے پوچھا کیا بات ہے، یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا تفصیلی واقعہ پیچھے گزر چکا ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ جب تو ایک لڑکی کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو کیا میری جوانی کا موسم گزرنے کے بعد تو مجھے ایک اولاد جیسی نعمت نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی نے اس طرح سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کو ایک اولاد سے نوازا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی خوبصورت باتوں کا تذکرہ 28ویں پارے میں کیا۔ دعا کریں پروردگار عالم سے کہی ہوئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔